بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کر دو۔ ٹوٹے دل اور آنسوں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں تو زندگی انتہائی پرسکون رہتی ہے۔ یقین کی پختگی اور اخلاق کا حسن جس انسان میں ہو وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکا لینا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے انسان کے کردار سے خوشبو آئے۔ ایک ہی دعا کا بار بار لب پر آ جانا اتفاق تھوڑی ہے، اور اللہ سن لیتا ہے ان کہی دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ جب انسان زندگی کے امتحانوں سے پتھر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ کچھ باتوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ جنازے کے ہمراہ جاؤ تو مجھے سے زیادہ اپنا کام کرو کہ وہ ملک الموت کا مزہ کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے بھی دیکھنا ہے۔ وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے، میں نے بھی موت کی تلخی کا مزہ چکھنا۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت مٹا دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال دیکھو۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا سوچ یہ ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ کم ہے وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ پوچھا گیا پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب دیا، جہاں مطلب ہو وہاں پیار ہی کہاں ہوتا ہے۔ کبھی خود کو کسی انسان کا اتنا عادی مت بناؤ کہ اس کے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہ بچے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ جب انسان پر آفات اور مصائب آتے ہیں تو اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو امتحان تم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ عذاب ہے، اور جو امتحان تم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو، اور غم اور درد میں تم ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھو گے اور اپنے رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ جدید انسان کی سب سے زیادہ خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ ہر دن اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ دے سکتا ہے وہ وقت ہے، اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔
جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے اتنا علم ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے صحیح ہی کرتا ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں، شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اس کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ قابل اعتبار رفیق و معاون کا ساتھ چھوٹ جائے تو بندہ کثرت تعداد کے باوجود بھی تنہائی محسوس کرتا ہے۔ دنیا داروں کی دوستی ایک معمولی اور ادنیٰ سی بات سے دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص خطرہ مول لینے کی جرات نہیں رکھتا وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا۔ ہم بہت ہی کم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم بہت ہی کم قرآن پڑھنے میں وقت گزارتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم خوش کیوں نہیں۔ دعا کو دوائی کی طرح نہ سمجھیں کہ بیماری یا مصیبت میں یاد آئے، بلکہ دعا کو ہوا کی طرح سمجھیں جس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔